یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے آج عید الفطر کے روز بھی سری نگر اور دیگر مقامات پر سخت کرفیو کا سلسلہ برقرار رکھا۔ لوگوں کو نماز عید اور بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے سری نگر اور دیگر قصبوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے سڑکیں خاردار تاروں کے ذریعے بلاک کر دی گئی تھیں۔ پابندیوں اور کرفیو کے باعث سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور درگاہ حضرت بل سمیت دیگر تمام مساجد اور درگاہوں اور خانقاہوں میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ پابندیوں کے باوجود تاہم لوگوں نے سری نگر اور دیگر علاقوں میں آزادی اور فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے۔ جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ نے نماز عید کے بعد سری نگر کے علاقے بٹمالو میں مظاہرہ کیا۔ پلوامہ، کوکرناگ، اسلام آباد، گاندربل اور دیگر علاقوں میں بھی نماز عید کے دوران آزادی اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے محکوم لوگوں نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی فسطائی مودی حکومت کی طرف سے مسلط کردہ سخت فوجی محاصرے کے سائے میں گزارا۔ اس دوران محاصرے اور تلاشی کی 134 کارروائیوں میں 11 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا، جبکہ بزرگ حریت رہنما محمد اشرف صحرائی بھی زیر حراست شہید ہوئے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خصوصی عید پیغامات میں کشمیر و فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے موقع پر پاکستانی قوم کی دعائیں اور نیک خواہشات بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس بڑے موقع پر کشمیری عوام کو یاد کیا۔ کنٹرول لائن پر فوجی جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کیے جانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے بہادر عوام کی جرأت مندانہ جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی المیہ کا خاتمہ ہو اور اس تنازع کو جموں کشمیر کے عوام کے امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی فاشسٹ حکومت نے اس عید پر بھی کشمیریوں کے خلاف قتل، جبر اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ مظالم دراصل بھارت کی اس مایوسی اور احساس کمتری کا اظہار ہے جس میں وہ اپنی غاصبیت کے باوجود کشمیریوں کو اپنی عقیدت کے تحت عید مناتے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی کشمیریوں کا عزم ہے کہ بھارتی بربریت کے باوجود ہم اپنے مذہبی تہوار مناتے ہوئے بھارت کو اپنی استقامت اور مزاحمت کا ترانہ دیوار پر لکھا سناتے جائیں گے، لیکن ہماری اصل عید تبھی ہوگی جب ہم غاصب بھارت کو اس ریاست سے مکمل بے دخل کریں گے۔ اس عید الفطر کے موقع پر بھی بھارت کی فاشسٹ حکومت کی طرف سے کوئی بھی کشمیری قیدی رہا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھارت یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کشمیری زیادہ سے زیادہ دکھ اور تکلیف محسوس کریں، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں اور مایوس ہو کر بھارت کی غلامی پر آمادہ ہو جائیں۔ حالانکہ برسوں سے زیر حراست ان کشمیریوں میں بیشتر مختلف عوارض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس پر دوہرا ظلم یہ ہے کہ اب انہیں کورونا جیسی وبا میں بھی رہا کرنا دور کی بات، ان کے بچاؤ کے لیے کوئی طبی اقدام نہیں کیا جاتا۔ عالمی برادری کا کشمیری قیدیوں کی حالت زار پر ضمیر اب جاگ جانا چاہیے۔